اگر آپ کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 90 سال 100 سال زندہ رکھنا ہے، تو کیا آپ 70 سال بوڑھے نہیں ہو جائیں گے؟ وہی اولاد آپ کو اپنے گھر میں رکھے گی جس کے سامنے اس کے دادی دادا کو آپ چھوڑ کے آ رہے ہیں اولڈ ہوم میں۔ علامہ صاحب کیا فرمائیں گے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی. ہم لوگوں نے جیسے ان لوگوں کی تعلیم کو لیا ہے ان کے کلچر کو بھی لیا ہے. یعنی اگر ہم نے بہت خوبصورت بات، ان کے کلچر کو بھی ساتھ لیا ہے، تعلیم بھی اگر ان کی لی ہے تو کلچر بھی لیا ہے ان کا کلچر وہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں مادر پدر آزادی ہے. باپ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ تیرے بازو کے اندر یہ کس کا بازو ہے، ماں نہیں پوچھ سکتی ہے کہ بیٹی تیرے ساتھ یہ غیر محرم کون ہے. اس کے مقابلے میں جو حضور کا دین ہے اور جو سرکار نے صفا یونیورسٹی میں دیا، صفا چبوترے پر پڑھایا، سرکار نے فرمایا کہ اگر تیرا باپ تجھے گھر سے نکال دے اور تیرے بیوی بچوں کو بھی نکال دے اور ان کا مال بھی سارا گھر سے باہر پھینک دے، ساز و سامان بھی پھینک دے، اور صبح تیرا باپ تجھے بلائے تو اس کی خدمت میں ایسے ہی جانا ہے جیسے ایک غلام اپنے آقا کی خدمت میں جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک کلچر وہ ہے کہ جس کو تعلیم وہ ہے کہ جس کو ہم اپنی اولاد کو حاصل کروانے کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعلیم نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ایک تعلیم وہ ہے کہ جس کو پڑھانے کے لیے انسان اپنی اولاد کو بھی آنکھوں سے دور کرتا ہے، اوجھل کرتا ہے، اپنے کاروبار کو، پلاٹ کو، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے جی بچہ باہر پڑھ رہا ہے. یہ کلچر ان کا ہے. اگر انسان اپنی اولاد کو وہ کلچر پڑھا رہا ہے تو ساتھ میں تھوڑی سی تعلیم حضور کی بھی دینی چاہیے. سبحان اللہ. کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ سرکار فرماتے کہ تیری آواز، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ تیری آواز ماں باپ سے اونچی بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا ہے. آج کے دور میں جہاں وسائل کا بہت سارا انبار لگا ہے، شاید کہ آج سے 30-40 سال پہلے اتنا لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا، آج لوگوں کے پاس اسے زیادہ پیسہ ہے، تو انسان اپنی والدین کی خدمت ہر لحاظ سے کر سکتا ہے. والدین کی رضا میں حدیث پاک کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اس کا باپ راضی ہے، جو یہ دیکھنا چاہے کہ مجھ سے رب راضی ہے یا نہیں ہے، تو حضور فرماتے وہ اپنے باپ کی پیشانی کو دیکھے. اگر اس کا باپ اس کی وجہ سے راضی ہے تو نیلی چھت کا مالک بھی اس سے راضی ہے، لیکن اگر اس کا باپ اس سے خفا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس سے ناراض ہے. اسی طرح ماں کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا قال امو کا تیری ماں سب سے زیادہ. پھر عرض کی دوسری جانب آ کے قال ثم من یا رسول اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا قال امو کا تیری ماں. وہ صحابی رسول تیسری جانب آئے، پھر عرض کی قال ثم من یا رسول اللہ کے نبی اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا قال امو کا تیری ماں. وہ صحابی رسول حضور کی پشت پہ حاضر ہوئے اور عرض کی قال ثم من یا رسول اللہ کے نبی اس کے بعد فرمایا قال ابو کا تیرا باپ سب سے زیادہ حقدار ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہماری لینگویج، ہماری زبان، ہمارا اخلاق، ہماری محبت بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، لیکن اس زبان میں ہڈی اس وقت آتی ہے جب ماں باپ سے گفتگو کرنی ہوتی، بوڑھے ماں باپ سے. ہماری گفتگو، ہماری زبان دوستوں میں بڑی پیاری ہے، بڑی شائستگی سے ہم گفتگو کریں گے، بڑی جناب یاروں کے ساتھ گپیں لگیں گی، ساری رات بیٹھے رہیں گے. لیکن اگر بوڑھے ماں باپ کو کہیں لے جانا پڑا، پھر ایک مزے کی بات ہے، کبھی آپ نے سنا ہو اپنی زندگی میں کہ کسی کے گھر کی رجسٹری کے کاغذ، اپنا اس کے گھر کی جو مالیت ہے، اس کی رجسٹری ہے وہ گم ہو گئی. 2 مرلے کا گھر ہے، 2.5 مرلے کا ہے، 3 مرلے کا ہے، 10 مرلے کا ہے. کبھی بھی انسان پاگل سے پاگل کیوں نہ ہو، بالکل رجسٹری گم نہیں ہوتی، لیکن ماں باپ کی دوائی کی پرچی گم ہو جاتی. ماں باپ نے اگر کسی کام کے لیے کہا ہے تو جی ابو جی کل ہو جائے گا، ماں جی کل ہو جائے گا. بچوں کے پیمپر کا خیال تو ہے، بیوی کی خواہشات کا خیال تو ہے، پوری کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی انسان دیکھے کہ جن کی وجہ سے میں موجود ہوں. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کی بات سے بات نکل رہی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ ایک بوڑھا شخص جب بالکل بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی، تو اس کی اولاد نے اپنے کندھوں پر سوار کیا تو دریا پہ پھینکنے کے لیے چلے گئے. اس کے باپ نے کہا بیٹا یہاں نہ پھینکنا، مجھے تھوڑا سا آگے پھینکنا، کیونکہ یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا. تو وہ نوجوان فوراً اپنے باپ کو گھر لے آیا. مکافات عمل ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتا ہے. فرمایا وہ اپنے باپ کو گھر لے آیا کہ کل میری اولاد بھی مجھے چھوڑ کے آئے گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ فرماتے کہ 3 گناہ ایسے ہیں جس کی جزا اور سزا دنیا میں ہے، اس سے پہلے موت نہیں آئے. حضور وہ کون سے؟
فرمایا پہلا کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کا عیب ہے تو پردے ڈال، کل قیامت کو اللہ تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے. کتنی خوبصورت، کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے اور غفار ہے. پھر دوسرا آپ نے فرمایا زنا کرنا. زنا ایک قرض ہے، فرمایا اگر تو لے گا تو ادائیگی تیرے اہل خانہ سے کی جائے گی. لمحہ فکریہ نوجوانوں کے لیے کہ کیا وہ یہ اس کو اچھا محسوس کرے گا کہ اس کی فیملی میں سے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی بیوی اس قرض کو ادا کرے. تیسرا آپ نے فرمایا ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ، جب تک اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے بدتر نہیں کرے گی اسے موت نہیں آئے. تو یہ تو خوبصورت دور ہوتا ہے جب ماں کا سایہ ہو. اور میں اپنے وجدان میں یہ کہا کرتا ہوں کہ مکان ٹوٹا ہی ہو، کرائے کا ہو، چپل جو ہے پاؤں میں برانڈ کی چاہے نہ ہی ہو لیکن ٹوٹی ہوئی ہو، کپڑے پھٹے پرانے ہو، لیکن ماں باپ کا سایہ ہو تو بندہ سخی ہوتا ہے، بندہ بادشاہ ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے میں کچھ بھی کر لوں میرا باپ تو ہے نا. ہمیں تو میری ماں موجودگی میں آٹے دال کا بھاؤ ہی نہیں معلوم ہوتا. بھاؤ ہی نہیں معلوم ہوتا. تابع صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، فرمایا رات کو میں سوتا تھا تو تبک کے اٹھ جاتا تھا، ڈرتا تھا، تو میری ماں میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی تھی. تو میری ماں نے ایک دن پوچھ لیا کہ بیٹا تجھے کیا مسئلہ ہے کہ تو رات کا یہ پہر آتا ہے تو تبک کے اٹھ جاتا ہے. فرماتے کہ میں نے عرض کی کہ ماں جب مجھے یہ رات کا پہر آتا ہے تو مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اس سے میں بیدار ہو جاتا ہوں. تو میری ماں میرے اٹھنے سے پہلے میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی. فرماتے مدت ہوئی کہ میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک رات میں نے کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے. حضرت اشفاق نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو گھر لیٹ آتا، یہ ہر اینکر کے لیے اور ہر انسان کے لیے. فرماتے رات کو میں لیٹ گھر آتا، جب رات کو گھر لیٹ آتا تو ماں مجھے تازہ چپاتیاں بنا کے دیتی، تازہ چپاتیاں بناتی. تو میں نے گھر میں اس وقت گیس بھی نہیں تھی، دیہات کا ماحول تھا. تو میں نے کہا ماں جی آپ پکا کے رکھ دیا کریں. میں کہا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تجھے روٹی تازی دوں گا، روٹی تجھے تازی کھانے کے لیے دوں گی. فرماتے ایک دن میری ماں نے پوچھ لیا جسے نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، کاش کہ انسان اسی جملے کو اپنے لیے مشعل راہ بنا لے. فرماتے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا تو کیا کرتا ہے؟ کہا ماں جی میں مصنف بنوں گا، کتابیں لکھوں گا، میں پڑھ رہا ہوں تو میں ادیب بنوں گا، شاعر بنوں گا، کتابیں لکھوں گا. تو ماں نے کہا، ماں کو نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، ظاہری کوئی بھی کتاب پڑھی ہوئی نہیں تھی. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو جو پہلے اتنی کتابیں لکھی ہیں وہ کوئی پڑھتا ہے؟ تو میں نے کہا ماں جی میں سچ لکھوں گا. تو کہتے میری ماں نے ایک جو جملہ دیا وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ڈگری ہیں ان سے بھی بھاری تھا. وہ کیا تھا؟ اس نے کہا بیٹا سچ لکھو گے تو اپنے بارے میں سچ لکھنا. سبحان اللہ. لوگوں کے بارے میں تو آپ چلے جائیں تو ٹاک شاپ پہ کیا چلتا ہے ساری رات کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں فرمایا، اپنے بارے میں سچ لکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا تھا اور کیا بنا دیا. سبحان اللہ. والدین کی ماشاءاللہ شان بیان کر رہے تھے علامہ محمد وسیم شوکت سیفی صاحب. ناظرین کرام بات یہ ہے کہ ہماری تعلیم تو بہت آگے جا چکی، ہم نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تعلیم حاصل کرنے میں، اور تعلیم کے آخری مراحل تک ہم پی ایچ ڈی اسکالرز ہمارے ہاں عام پائے جاتے ہیں. ناظرین کرام بات پتہ کیا ہے، تعلیم ایک الگ چیز ہے، میں نے پروگرام کے شروع میں آغاز میں یہ بات کی تھی، لیکن تربیت ایک الگ چیز ہے، اس کے بالکل برعکس ہے. تعلیم یافتہ آپ ہیں لیکن جب تک آپ تربیت یافتہ نہیں ہے آپ کی وہ تعلیم کسی کھاتے کی نہیں ہے، وہ دھری کی دھری رہ جائے گی، کسی کام کی نہیں. اور والدین کی ایک ایسی شان ہے، ایک ایسی ان کی طبیعت اور مزاج ہوتا ہے کہ کبھی بھی وہ بچوں کے سامنے